أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد ٹھیک ہے۔ للہ استاد، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صوفیہ تو نہیں آئیں گی آج، بتایا تھا انہوں نے مجھے۔ تو ہم کیا پڑھنا ہے؟ اسی بک کو کنٹینیو کرنا ہے، لیسن ختم کرنا ہے مدینہ بک کو؟ بتائیں۔ استاد وہ آپ نے کہا تھا ایک ویک میں لسان القرآن کریں گے۔ ہاں کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں شیئر کرتی ہوں بک، صحیح ہے۔ اور میں پہلے کا پہلے سنوں گی، میں نے کہا تھا ریوائز کر کے آنا تھوڑا، صحیح ہے۔ تو پھر آگے چلیں گے نا انشاءاللہ۔ تو آپ کی جو بک ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ استاد آپ میری طرف سے مدد قبول کریں ریوائز کی، کیونکہ کل میرا ایک ٹیسٹ تھا تو اس کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو تو آپ اس جا وجہ رہی سے ہیں؟ آپ جا رہی ہو کلاس سے؟ نہیں یعنی کل تھا، کل ٹیسٹ کل تھا۔ اچھا، تو پھر آپ نے نہیں ہاں ریویژن؟ مطلب میں نے ریوائز نہیں کیا نا، ریوائز نہیں اچھا کیا۔ اچھا، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم مل کے کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، بک آپ کی لسان القرآن PDF یہ والی ہے نا؟ اس کو میں پھر بند کر دیتی ہوں ریڈر کو، یہ والی شیئر کرتی ہوں۔ چلیے، تو کس کی لکھی ہوئی یہ کتاب؟ رائٹر کا نام پتہ ہے؟ نہیں اچھا کوئی بات نہیں، دیکھیے گا بک کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں نہیں ہر چیز بتا رہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب اردو میں ہے، اور اس کا انگلش میں اس کا کوئی ورژن نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ لکھا ہوا ہے عامر سہیل، ٹھیک ہے۔ عامر سہیل اس کے رائٹر ہیں، اور لسان القرآن کی طرف سے ان کی ویب سائٹ بھی ہے، فون نمبر بھی دیا، بک منگانی ہو تو یہ بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، میں کیا بتا رہی تھی کہ یہ بک جو ہے اس کا رومن انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، لیکن انگلش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو اگر پڑھنا اردو نہ آتی ہو تو رومن انگلش میں موجود ہے، اگر اردو پڑھنی آتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابھی ہم پارٹ 1 پڑھیں، اس کے 4 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم سارے پارٹس پڑھیں گے، اور ہم فرسٹ پارٹ پڑھ رہے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو جو ہے ہر زبان کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ اتنے سوال کا جواب تو دے سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی زبان حروف ہو، چاہے وہ تہجی، چائنیز ہو، انگلش ہو، رومن ہو، کوئی بھی زبان ہے، جرمن ہے۔ حروف تہجی۔ ہاں، حروف تہجی جو ہوتے ہیں وہ بیسک چیز ہوتی ہے، الفابیٹس، ٹھیک ہے، انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں۔ اور ہر زبان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، انگلش کے الگ ہیں، اردو کے الگ ہیں، عربک کے سب سے کم ہے، آئی تھنک اس کے کتنے ہیں الفابیٹس؟ حروف تہجی کتنے ہیں ٹوٹل؟ کتنے ہیں یہ؟ 4 ادھر ہیں، 7 ادھر ہیں، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 7 4 21، 28 اس لیے میں کروا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھیں گی چیزیں۔ تو 7 4 28، تو 28 جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں 28 ہی لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 29 ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو الف الگ ہے اور حمزہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو 29 مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الف الگ ہے، حمزہ الگ ہے، لیکن جو 28 مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہے، الف اور حمزہ ایک ہی ہے۔ الف خالی ہوتا ہے، الف پہ حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یعنی الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے، یہ 28 ہی ہیں، 29 نہیں، اور یہی اوتھینٹک بات ہے۔ اچھا، پھر جو ہے جب ہم لیٹرز کے اوپر کیا ڈالتے ہیں حرکات ڈالتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ جب لیٹرز کے اوپر حرکات ڈالتے ہیں، متحرک، نہیں متحرک تو بنتے ہیں، لیکن اس کو کہتے کیا ہیں؟ کیا چیز تیار ہوتی ہے؟ مثلا کاف تا با ہے،
اور ہم کلمہ. ہاں ہاں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ کوئی لفظ بن جاتا ہے نا، کوئی کلمہ بن جاتا ہے. جب اس کے اوپر ہم لیٹرز الفابیٹس کے اوپر حرکات ڈالتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک کلمہ بن جاتا ہے، ایک لفظ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ اردو کا ہوتا ہے، اردو کا لفظ ہوتا ہے. مثلا کتاب، تو آپ نے حرکات ڈالی، کاف کے نیچے زیر، تا پہ زبر، الف خالی، اور بے کے اوپر آپ نے بے پہ سکون ڈال دیا. یہ اردو کا لفظ بنا ہے، یہ عربی کا نہیں بنا حرکات ڈالنے سے. عربی کا تب بنے گا جب آپ اس کے لاسٹ لیٹر پہ کوئی حرکت ڈالیں گی، تب وہ عربی کا بنے گا. تو کتاب کے اوپر لاسٹ میں کیا ڈالتے ہیں تو وہ عربی کا بنتا ہے. کیا ڈالیں گے؟ دو پیش. دو پیش ڈالیں گے. اور وہ دو پیش کیا ہوتی ہے؟ وہ حرکات نہیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اعراب ہوتا ہے. وہ اس کو عربی بناتا ہے. اعراب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اردو کے لفظ کو عربی میں بدل دینا، عربی میں چینج کر دینا. تو جب ہم تنوین لگاتے ہیں تو وہ اردو کا لفظ جو ہوتا ہے وہ عربی میں چینج ہوتا ہے. کلیئر ہے بات؟ وہ عربی میں جی جی. بن جاتا ہے. تو اب عربی کا لفظ جو ہے، اردو کا لفظ ساکن ہوتا ہے، جبکہ عربی کا لفظ جو ہوتا ہے اس کے لاسٹ لیٹر پہ تنوین ہوتی ہے. صحیح ہے؟ پھر جب الف لام لگاتے ہیں تو ایک پیش رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ نکرہ ہوتا ہے، پھر الف لام لگاتے ہیں، پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے. اتنا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، ہے جی نا؟ سر. ہاں. اور جب تنوین آتی ہے تو الف لام نہیں آتا، جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی. ایک لفظ کے اوپر پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں پہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ملیں گی، کہیں بھی نہیں ملیں گی. اس کتاب میں بھی نہیں ملیں گی، حدیث میں بھی نہیں ملیں گی. جب بھی الف لام آئے گا آگے تنوین نہیں ہوگی، ایک پیش ہوگا، یا ایک زبر ہوگا، یا ایک زیر ہوگا. اچھا، پھر ان کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا میں نے. اس کو بے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو کوئی بھی اس کو بے نہیں پڑھتا. جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، شاید آپ نے بے تے پڑھا ہو، لیکن اب جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ان کو با تا ہی پڑھایا جاتا ہے، سا، ہے نا؟ ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے نا. جی جی. تو وہ جو بے تے سے والا طریقہ ہے وہ اردو میں ہے، وہ اردو کا طریقہ ہے. الف بے تے سے، اس میں با تا سا نہیں پڑھتے. جب اردو کی کتاب پڑھتے ہیں اس میں حروف ترجیح پڑھتے ہیں، جیم چے ہے خے، تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو بے تے سے ہی پڑھتے ہیں. لیکن جب عربی پڑھی جاتی ہے تو با تا سا پڑھا جاتا ہے. یعنی اے والے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. با، تا، سا، جیم. اب جیم تو ایک ہی آواز ساؤنڈ نہیں دے رہی نا، تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. اب ہے جو ہے یہ ایک ہی آواز دے رہی ہے، ایک ہی ساؤنڈ دے رہی ہے نا، بے کی طرح. تو اس کو ہم کھڑا کر دیں گے. ہا، ہا، دال کو نہیں، زال کو نہیں، را، رے ہوتی ہے تو را. اسی طرح سے یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں. ٹھیک ہے، تو جیسے اور بھی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ ہے تو یہ ایک ہی آواز دے رہی ہے نا، تو اس کو یا کر دیتے ہیں. یہ نہیں پڑھا جاتا، یہ اردو میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہے الفابیٹس کو اردو میں اور انگلش عربی میں پڑھنے کا. تو عربی میں آپ نے عربی میں اے اور او ساؤنڈ نہیں ہوتی. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، پڑھتے ہیں نا. آپ بڑے بڑے دیکھیں پاکستانی بڑے بڑے مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مجہول کے طریقے سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، للہ ہے نہیں پڑھنا، للہ ہے نہیں پڑھنا، للہ ہی. تو یہ طریقہ ہے پڑھنے کا. اس کو یہ ہے آپ کا تجوید سے قرآن پڑھنا. صحیح سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ جو آپ نے قرآن پڑھا تھا، کبھی کسی گھر میں کوئی لیڈی سے پڑھا تھا، یا کوئی بھی آپ کے وہاں کے مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. میں بھی گئی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے چیک کیا تھا لاسٹ میں پاکستان جب گئی تھی. اور وہ میں نے کہا تھا یہ پڑھو، تو وہ ہئی سو کو، ہئی سو ہوتا ہے، اس کو ہئی سو پڑھ رہے تھے، ہئی سو، اور او پڑھ رہے تھے. تو او اور اے ساؤنڈ عربی میں نہیں ہوتی. عربی میں یہ دونوں ساؤنڈ نہیں ہوتی. اگر آپ پڑھیں گی تو غلط پڑھیں گی قرآن مجید.
پیش آئے گی تو آپ کیا پڑھیں گی؟ الحمد للہ، ٹھیک ہے، اس طرح رب العالمین. تو یہ جہاں پر بھی جیسے اور جگہ پہ بھی آتا ہے نا، تو جیسے بالخیر پڑھتے ہیں نا ہم، تو یہ بے نہیں ہے، یہ بی ہے، بالخیر، بالخیر. تو بالغیب، تو بی کو بھی آپ نے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، بی پڑھنا ہے، بے نہیں پڑھنا. تو یہ چیزیں ہیں کچھ جو میں بتانا چاہتی ہوں، نیو اس میں ایڈ کیا میں نے، پچھلی دفعہ نہیں بتائی تھی. پھر جو حرکات ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ کسی بھی لفظ کے لاسٹ لیٹر سے پہلے پہلے جو آتی ہیں وہ حرکات ہوتی ہیں. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. کوئی لفظ لکھ کے، جیسے آپ دیکھیں الحمد لکھتے ہیں یہاں پہ، قرآن مجید کا لفظ لکھتے ہیں. اب ہم یہ حرکات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں. اور یہ زیر زبر پیش ہوتی ہے نا، زیر زبر پیش کوئی بھی لگ سکتی ہے. الحمد. اب یہ دو جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت، اس کو اعراب کہتے ہیں. ہم اردو میں حمد کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں جب بنے گا وہ، تو حمدن بنے گا یا الحمد بنے گا. تو یہ لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے یہ اعراب کہلاتی ہے، اور یہ جو باقی ہوتی ہیں لاسٹ لیٹر سے پہلے، یہ حرکات کہلاتی ہیں. تو حرکات جو ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں عربی میں، زیر، زبر اور پیش ہوتی ہیں. اور ان کو فتح، دمہ، کسرہ عربی میں کہتے ہیں. زبر کو فتح، کسرہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو دمہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس سے ڈبل حرکت جو ہوتی ہے، دوہری حرکت، ڈبل حرکت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور جس لفظ کے اوپر یہ حرکت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اتنا کافی ہے. اس کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کہاں پر آتی ہے لفظ کے اندر؟ شروع میں، مڈل میں، کسی بھی لفظ کے اوپر کہاں آتی ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ جی. تنوین کہاں پر آتی ہے؟ تنوین ہمیشہ اینڈ پر آتی ہے لفظ کے، لاسٹ لیٹر پہ آتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے ہاں کوئی بھی زبر آئے گی، زیر آئے گی، تنوین یا پیش آئے گی، وہ اینڈ پر ہی آئے گی. اچھا، حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت جو ہوتی ہے وہ سکون کی ہوتی ہے. سکون بھی آتا ہے، جیسے ابھی الحمدو پہ 2 سکون آئے تھے نا. تو اس کے بعد حروف الہجا کی تعداد بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ فرق جو کرتے ہیں وہ الف اور حمزہ کی وجہ سے کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. کچھ کہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں. تو اس کو حمزہ کو بھی وہ الفابیٹ کہتے ہیں. پھر الف کو بھی الفابیٹ کہتے ہیں، حمزہ کو الفابیٹ کہتے ہیں. اس طرح وہ 29 بناتے ہیں. لیکن اوتھینٹک بات کیا ہے کہ 28 ہی ہوتے ہیں. الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے. الف کے اوپر جب حرکت ڈالتے ہیں تو وہی حمزہ بنتا ہے. اس کے بعد یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ الف کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. اور حمزہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب الف پہ کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے حمزے ہیں، چاہے سکون آ جائے، چاہے پیش آ جائے، چاہے زیر زبر آ جائے، تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. اور الف جو ہوتا ہے وہ بالکل ایمٹی ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب بھی پھر یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ حروف اور حرکات یعنی الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ، اور حرکات، زیر زبر پیش، ان کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں سارے الفاظ جو ہوتے ہیں بامعنی ہی ہوتے ہیں، بے معنی نہیں ہوتے. تو جو بامعنی لفظ ہوتا ہے، بے معنی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ٹھیک ہے. بے معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مثلا جو بچہ، چھوٹا بچہ بولتا ہے نا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. بے معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں روٹی شوٹی کھا لو. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ پانی وانی پی لو. تو یہ پانی کے آگے، پانی تو جو ہے یہ بامعنی ہے، لیکن وانی لگا لیتے ہیں، وہ بے معنی بن جاتا ہے. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ زندگی سے نکال دینا ہے. عربی میں تو بالکل بھی نہیں استعمال کرنا. تو بامعنی لفظ جو ہوتا ہے اسی کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بامعنی لفظ، میننگ فل لفظ.
یہ اردو کے الفاظ ہیں کیونکہ ان کے اوپر کیا ہے، اعراب نہیں لگا ہوا، سکون لگا ہوا ہے. ان کو جب عربی میں بنائیں گے، یہ حروف ہیں، یہ حروف ہیں، لیٹر ہیں، الفابیٹس ہیں، ان کے اوپر جب ہم لگاتے ہیں کاف، لام اور سکون تو یہ کلم بنتا ہے، اردو میں بنتا ہے. جب عربی میں بنائیں گے تو اس کے اوپر دو پیش لگائیں گے، کلمن، انسان. اب اس میں حرکات کیا ہیں؟ یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے، یہ سین حرکت ہے، اور یہ آگے کیا آ رہا ہے؟ یہ الف آ رہا ہے، یہ حمزہ نہیں ہے کیونکہ پھر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. تو یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے، دونوں کا فرق دیکھ لیں. تو انسان جو ہے وہ، اس میں جو نون سے پہلے پہلے آ رہی ہیں وہ حرکات ہے، اور نون پہ جب ہم لگاتے ہیں تنوین عربی بنانے کے لیے تو یہ اعراب ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. چاہے دو زبر لگائیں، چاہے دو پیش لگائیں، چاہے دو زیر لگائیں، وہ آپ کا اعراب ہوتا ہے. لیکن لاسٹ لیٹر سے پہلے پہلے جتنی یہ حرکات ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی کتابن، اب یہ عربی کا لفظ بنے گا، کلمن یہ عربی کا لفظ بنے گا جب اعراب لگائیں گے، ورنہ یہ اردو کا لفظ ہے. اچھا، اب انگلش کے پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ 8 ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ 8 ہوتے ہیں، لیکن وہ انگلش کے جو پارٹس آف اسپیچ 8 ہے ان کو عربی میں 3 ہی چیزیں کور کرتی ہیں. یعنی عربی کے جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ 3 ہی ہیں. وہ ہے ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی لفظ کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ یا تو اسم کی کیٹیگری میں ہوگا، یا فعل کی کیٹیگری میں ہوگا، یا حرف کی کیٹیگری میں ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. کوئی بھی لفظ آپ اٹھا کے دیکھیں گے. تو ابھی ہم صرف اسما پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم کوئی حروف بھی، لیٹرز بھی پڑھیں گے. فعل جو ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی ہم صرف اسم پڑھیں گے. اچھا، اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز، شخص، جگہ کا نام ہوتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے، کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، وہ سب بھی کیا ہے؟ وہ بھی ناؤن ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایڈجیکٹیو کہلاتے ہیں. صحیح ہے؟ تو جی ایک ہوتا ہے اسم ذات. اسم کی 2 قسمیں کیا ہو گئی؟ ایک ہو گیا اسم ذات اور ایک ہو گیا اسم صفت. یہ اسم کی سب سے پہلی ڈویژن ہے. اسم کی جب ہم ڈویژن کرتے ہیں تو اسم ذات اور اسم صفت، اس کو صفت کہتے ہیں لیکن ہم اس کو اردو میں صفتی کہتے ہیں. تو میں جب بولتی ہوں تو میں صفتی کہتی ہوں، ویسے اسم صفت ہوتا ہے. اچھا، اب اسم ذات کی مثال دیں مجھے شہناز، کوئی مثال دیں. اسم ذات قلم. قلم، ٹھیک ہے. کتاب، اور کسی جی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا نام بھی ہو جی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی 2 طرح کے نام ہیں نا، ایک ذاتی نام ہے اور پھر صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99 ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. تو جی ایک ہوتا ہے ذات اور ایک ہوتا ہے اسم صفت. اب آپ دیکھیں تو جیسے آپ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اب کتاب کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے، یہ اسم ذات ہے. لیکن اسم صفت جی کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی صفت لگائیں گے. مثلا کیا صفت لگا سکتے ہیں آگے؟ قدیم. قدیم، جدید، جی رخیص. ٹھیک ہے، رخیص کا مطلب سستی، اور یہ جدید. تو یہ اس کتاب کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جی 2 طرح کے نون آئیں گے، ایک آئیں گے ذات اور ایک آئیں گے صفت. تو آپ نے پہچاننا ہے. پھر اسم کی ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے مصدر. مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو کتاب میں کوئی کام نہیں ہے نا، ہے نا. کام کام کا کا وہ، نام. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کام کا نام بھی اسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. صفت میں نے بتا دی، یہ ذات ہے، یہ ذات ہے. ساری کسی شخص، چیز جمع، یہ اسم ذات ہے، جگہ کا نام جو ہوتا ہے. اسی طرح سبزیوں، پھلوں کے نام یہ اسم ذات ہوتے ہیں. اچھا، پھر صفت جو ہوتی ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، کوئی چیز، کوئی شہر بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے. اور پھر تیسری چیز، کام کا نام بھی اسم کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی تنوین آتی ہے. کام کے نام کے اوپر بھی تنوین آتی ہے، اس لیے اس کو بھی اسم کہتے ہیں، اور وہ مصدر ہوتا ہے. مثلا مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کو اس میں کیوں نہیں ڈالتے صفت میں اور اس میں ذات میں؟ کیونکہ اس میں کام ہوتا ہے.
آپ نے دیکھا کتاب میں کوئی کام نہیں ہے، جدید لگایا اس میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن مصدر کیا ہے؟ پڑھنا، اب اس میں کیا ہے؟ کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مصدر کہتے ہیں، یعنی کام کا جو نام ہوتا ہے نا اس کو مصدر کہتے ہیں، فعل کا نام نہیں، فعل کا نام نہیں، کام کا نام، پڑھنا۔ استاد یہ کیسے ہوگا، مطلب یعنی کام کا نام اور فیل کا نام میں ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا؟ کیونکہ پڑھنا بھی فیل ہے، ہاں اور کتاب پڑھنا بھی جو ہے وہ، اگر ہم لوگ جملے میں کہیں تو کتاب ہو گیا تو ہمارے فعل پاس، ہوتا کیا ہے؟ فعل کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں؟ کام کرنا، کام، فیل کوئی عمل کرنا۔ ہاں کام ہوتا ہے نا فعل، تو فعل کا جی جی نام کہیں یا کام کا نام کہیں ایک ہی بات ہے، سمجھ آ گئی؟ فعل، اب دیکھیں نا انہوں نے یہ نہیں بولا فعل کا نام، بلکہ انہوں نے بولا کام کا نام، تو فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ یہاں پہ ورب کا نام بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نیم آف دا ورب بھی کہہ سکتی ہیں نا، اینی ڈاؤٹ؟ جی 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 نکل گیا ڈاؤٹ آپ کا؟ بتائیے مجھے۔ کام کا نہیں نام، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں وربل دیکھیے، ناؤن، وربل ناؤن وہ الگ چیز ہوتی ہے نا، وربل ناؤن نہ کہیں نا، کیا کہیں؟ کام کا نام یا فعل کا نام، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو آپ سمجھیں بات کو، اور یہ ہوتا ہے پڑھنا۔ اب اس کو مصدر میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ حالانکہ یہ تو فعل ہے پڑھنا، تو اس کو مصدر میں کیوں ڈالا گیا؟ اس پہ تنوین کیوں آئی ہے؟ فعل پہ تو تنوین نہیں آتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے بہت سمجھنی ہے۔ مصدر کے اوپر تنوین کیوں آئی ہے جبکہ پڑھنا تو فعل ہے، کام ہے، تو فعل پہ تو تنوین کیونکہ آتی ہی نہیں یہ ہے۔ اسم کی ایک قسم ہے۔ ہاں اسم کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس کے اندر زمانہ نہیں ہے، فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، پڑھنا کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، صرف کام ہی کام ہے، کھانا پینا رونا، تو جب تک اس میں زمانہ نہیں ڈالیں گے وہ مصدر ہی رہے گا، جب زمانہ ڈال دیں گے تب وہ فعل بن جائے گا۔ فعل کی دو کنڈیشن ہے، اس لیے یہاں پر کیا لکھا گیا؟ فعل نہیں لکھا گیا۔ فعل کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کام پلس زمانہ، یہ دو ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو صرف کام ہی کام ہے، اس لیے اس کو کام کا نام بھی کہا گیا ہے، کام کا نام۔ اور یہ فعل جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کام بھی ہوتا ہے زمانہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں دوسری کنڈیشن نہیں ہے اس کو، اس لیے ہم نے اس کو مصدر کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو صرف کام کہا ہے، کام کا نام کہا ہے، اس کو ہم نے فعل نہیں کہا، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے۔ زمانہ آئے گا، وہ پڑھ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ سو رہا ہے، اس نے پڑھ لیا، جب زمانہ ڈال دیں گے کوئی نہ کوئی زمانہ تو پھر وہ فعل بن جائے گا، اس لیے مصدر پہ تنوین آتی ہے اور فعل پہ نہیں آتی۔ فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کام پلس زمانہ، ایکشن وتھ ٹائم۔ اچھا اس کے بعد فعل وہ ہوتا ہے جو زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ جس میں کام کا کرنا جو ہوتا ہے، کام کا کرنا یا واقعہ ہونا کسی زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، یعنی اس میں زمانہ بھی ہو، کام بھی ہو، زمانہ بھی ہو۔ مثلا مارا، اب مارا کیا ہے؟ یہ ہے مارنا، ایک ہے مارنا اور ایک ہے مارا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بولیں گے نہیں تو میں نہیں ہے پڑھا پاؤں جی گی۔ جی جی استاد جی ہے جی حمیرا آپ نے بولنا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی ہاں، ایک ہے مارنا اور ایک ہے مارا، اس دو، یہ ہے کام کا نام مارنا، اور یہ ہے کام، فعل، یہ کام کا نام ہے اور یہ کام ہے۔ کام کیوں ہے؟ یہ فعل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں زمانہ بھی ہے، مارا پاسٹ ٹینس ہے، بلکہ مارا اس نے مارا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جس نے بھی مارا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، تو یہ ہو گیا فعل، یہ ایک فعل ہے، جبکہ یہ مارنا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، جس میں نون الف زبر نہ آ جاتا ہے۔ یہ بہت آسان چیزیں، ان کو اتنی ہیڈک نہ لیں۔ جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے۔ مارنا کیا ہے؟ وہ ایک اسم ہے، وہ کام کا نام ہے۔ کام کا نام جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، اس لیے اس پہ تنوین آتی ہے، جس میں کام کا مفہوم تو ہو، موجود ہو، لیکن زمانے کی قید نہ ہو۔ کام کا مفہوم ہی مفہوم ہے، پڑھنا مارنا، ٹھیک ہے؟ جس میں نون اور زبر نہ آتا ہے، اس میں کام کا مفہوم ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مصدر کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔
تو اسم کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ ایک تو اسم کی قسمیں ہو گئی ذات، ایک ہو گئی اسم صفت، اور ایک ہو گئی مصدر۔ مصدر جو ہوتا ہے وہ کام کا نام ہوتا ہے، اور ذات جو ہوتی ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے، اور اس میں ذات جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، جیسی چیز ایجاد ہوتی ہے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا نام نہ ہو۔ آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں، کچن میں دیکھیں، اپنی باڈی میں دیکھیں، ہر باڈی کے پارٹ کا، آرگن کا ایک نام ہے۔ باہر دیکھیں، آسمان میں دیکھیں، وہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے۔ اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ صفت ہوتی ہے۔ اور پھر جو جس میں جو کام کا نام ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے۔ یہ تینوں اسم کی تین کیٹیگریز ہیں، تینوں پہ تنوین آتی ہے، تینوں پہ الف لام آتا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے جیسے مارا، تو مارا پہ تنوین نہیں آئے گی۔ مارا کی عربی کیا ہوگی؟ مارا کی عربی کیا ہوگی؟ ضربا ضربا ضربا۔ اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کا زمانہ اور ایک ہے آپ کا کام۔ مارنا کام بھی ہے، اس میں کام فعل ہے اس کے اندر پلس زمانہ ہے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ اس کو آپ فعل کہہ سکتی ہیں۔ ابھی ضربا فعل ہے، ضربا از اے فعل، اس پہ تنوین نہیں آ سکتی، الف لام نہیں آ سکتی۔ پھر دو آدمیوں نے مارا ہو تو ضربا، وہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ بہت ساروں نے مارا ہو تو ضربو، لڑکی نے مارا ہو تو ضربت، بہت سی عورتوں نے مارا ہو تو ضربنا۔ تو یہ اس طریقے سے پھر اس کی گردان ہوتی ہے ضربا کی ماضی میں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کی بات ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف چھوٹے چھوٹے کلمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ دو اسموں کو جوڑتے ہیں، دو اسما کو جوڑتے ہیں، یا فعل یا اسم اور فعل کو جوڑتے ہیں۔ ان کا کام جوڑنے کا ہوتا ہے، اور جب تک دو چیزوں کو جوڑا نہ جائے میننگ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اکیلا اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتاب 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 کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کتاب ایک نام ہی ہے نا کسی چیز کا۔ لیکن اگر آپ کو کچھ میننگ لینا ہے تو پھر آپ اس کو یا تو کتبہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس نے لکھا، یا پھر اس کو کسی حرف کے ساتھ فی الکتابی، فی لگائیں گے، فی الکتابی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حروف ہوتے ہیں پھر ان سے وہ اسما اور فعل بھی صحیح معنی دیتے ہیں۔ اچھا، اکیلے حرف ہوں گے تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ مثلا آپ الا 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 کرتے رہیں، یا وہ اور کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یا اوپر اوپر پر کرتے رہیں، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ بھی معنی کب دے گا صحیح طور پہ حرف بھی؟ جب وہ دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ تو یہ ان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے، سب پڑھایا ہوا ہے میں نے کہ حرف کیا ہوتے ہیں، اور حروف آگے حروف کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان میں پھر وہ فال کرتے ہیں۔ اسی طرح اسم کی کیٹیگریز، اسم اشارہ، اسم جو بھی ہے، ضمیر، اور اسم موصول، اور بہت سارے ہوتے ہیں نا، جیسے کتنی ساری اسمیں ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اسم کی کیٹیگریز ہیں۔ تو مین جو ہے وہ تین ہی چیزیں ہیں، اسم فعل حرف۔ تو سب سے پہلے ہم اسم سے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں چار باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ کوئی بھی نون کو جب ہم پہچان لیں گے تو ہم اس کے بارے میں چار چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ کون کون سی چار چیزیں ہوتی ہیں جن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ مثلا کتابن میں نے لکھا ہے کس میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس پہ تنوین آ رہی ہے، تو اب آپ، ٹھیک ہے، یا الکتابو ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ہی اسما ہیں۔ تو اب آپ اس میں چار چیزوں کو دیکھیں گے۔ کون کون سی چار چیزیں؟ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ اس کے بعد اس کا اعراب مذکر دیں ہے کہ گے، مؤنث؟ اعراب دیکھیں گے۔ سیکوینس بنائے نا ایک ہی، سب سے پہلے اعراب دیکھیں۔ تو اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ یہ سٹیٹس اعراب ہوتا ہے، سٹیٹس اس کا مرفوع، مرفوع ہے۔ ہے، یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ جینڈر اس کا دیکھیں گے۔ جینڈر کیا ہوتا ہے؟ جنس ہوتی ہے۔ جنس کیا ہے اس کی؟ مذکر، مذکر ہے، ویری مذکر، گڈ۔ عدد میں کیا ہے؟ واحد، عدد میں واحد ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، واحد ہے۔ پھر اس کی چوتھی چیز کیا دیکھیں گے؟ وسعت۔ وسعت میں یہ والا نون کیا ہے؟ یہ والا، معرفہ یہ معرفہ ہے، معرفہ یہ تو معرفہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں نکرہ ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ تو وسعت کے لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہیں،
یا تو معرفہ ہوتا ہے نون، یا کوئی بھی نون دیکھیں گے وسعت کے لحاظ سے تو یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. تو ال لگا ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا، اور تنوین لگی ہوگی تو وہ نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک سی بات ہے، ورنہ معرفہ کی اور بھی اقسام ہوتی ہے نا. علم بھی ہوتا ہے نا، اسم اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اسم ضمیر بھی معرفہ ہوتے ہیں، تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اسم موصول معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ کی جو 7 اقسام ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ الف لام والی بھی قسم ہے. لیکن نکرہ کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، بس تنوین لگی ہو تو سمجھ لیں نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نون آپ دیکھیں گے تو ان کو ان 4 چیزوں میں دیکھیں گے، جینڈر، نمبر، ان نے سٹیٹس آخر میں دیا ہے. میں نے سٹیٹس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ عربی کے لفظ کے اوپر، جب تک اس کا سٹیٹس پتہ نہیں ہوگا رفع حالت میں، نصب میں، جر میں، تب تک وہ عربی بنتا ہی نہیں. پھر باقی 3 چیزیں جینڈر، عدد، وسعت. عدد میں کیا ہوتا ہے؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. جینڈر میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. وسعت میں معرفہ ہے یا نکرہ ہے. سٹیٹس میں کیا 3 حالتیں ہوتی ہیں؟ رفع ہے یا مرفوع ہے یا مجرور. منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے نا، منصوب ہے یا مجرور ہے. تو یہ جو آپ کا پہلا والا نالج ہے نا جو آپ نے لیا ہوا ہے، وہ یہاں بہت کام دے گا. تو مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب 2 دمے یا 1 دمہ ہوتا ہے. منصوب کب ہوتا ہے؟ جب 2 زبر یا 1 زبر آتی ہے کسی نون کے اوپر. اور مجرور کب ہوتا ہے؟ جب 2 زیر یا 1 زیر آتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آگے چلتے ہیں. یہ سب یہاں پہ بتایا ہوا ہے، یہ پڑھایا ہوا ہے میں نے لاسٹ. اب جینڈر ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، اعراب کو ہم سب سے لاسٹ میں پڑھیں گے یہاں پہ، کیونکہ اعراب تھوڑا جا کے آگے وہ ڈیٹیل ہوتی ہے، اس میں تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، تو وہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو پہلے ہم آسان چیزیں پڑھ لیتے ہیں. جینڈر انہوں نے پہلے پڑھایا، ہم اس طرح پڑھیں گے. تو جینڈرز کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مذکر اور ایک ہوتی ہے مؤنث. تو کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. کوئی بھی آپ ناؤن دیکھیں، جیسے میں نے کتاب لکھا تھا تو جینڈر میں وہ کیا تھا؟ مذکر تھا. اسی طرح میں اگر سیارتن لکھتی ہوں تو وہ جینڈر میں مؤنث ہے. تو کسی بھی نون کو آپ دیکھیں گے تو یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ کتاب کو کیسے پہچانا کہ یہ مذکر ہے، یا آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ کتاب مذکر ہے؟ اس کے ساتھ جو چیزیں لگی گئی اس کو دیکھ کر. ہاں، وہ ایک تو اشارہ لگا ہوگا، ضمیر جو ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی پہچانیں گے. اور وہ تو اس وقت ہوگا نا جب وہ ٹیکسٹ میں استعمال ہوگا، جب قرآن میں استعمال ہوگا، جب عربی جملے میں استعمال ہوگا، اس وقت ہمیں پتہ لگے گا نا. لیکن اگر اکیلا کتاب آ رہا ہے تو کیسے پہچانیں گے پھر؟ فرض کرو کوئی بھی لاسٹ نارن آ رہا ہے، لیٹر نارن آ رہا ہے فرض کرو. ٹھیک ہے، تو نارن، ابھی ایک اس کا میننگ آپ کو آنا چاہیے سب سے پہلے تو لفظ کا. ٹھیک ہے، تو نارن کا مطلب سبھی کو پتہ ہے آگ ہوتا ہے نا. اب نارن مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ کیسے پہچانیں گے ہم؟ ان کی جو اقسام ہے نا اس سے پتہ چلے گا. ہاں، تو ہم مؤنث کو پڑھ لیں گے کہ مؤنث کون کون سے اسما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مؤنث کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں. تو پھر وہ مؤنث والی علامات جو ہیں وہ اگر کسی نون میں نہیں ہوں گی تو وہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اب نارن جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے. یہ مؤنث ہے. تو مؤنث میں پھر آپ کو اس کی علامات دیکھنی پڑیں گی نا کہ کون سی علامت کی وجہ سے یہ مؤنث بن رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ مذکر کو ہم چھوڑ دیں گے، مذکر کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مذکر کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہم صرف مؤنث کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر مؤنث کی علامتیں نہیں ہوں گی، مؤنث ثابت نہیں ہوگا تو پھر وہ مذکر ہوگا. اگر مؤنث ثابت ہو جاتا ہے تو وہ مؤنث ہے، آپ اس کو مؤنث بول دیں. لیکن اگر مؤنث ثابت نہیں ہو رہا تو پھر وہ مذکر ہوگا. اچھا، پھر ہم کیسے پہچانیں گے؟ پہلے مؤنث کی پہلی قسم مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے، اب مؤنث کی جو پہلی علامت ہے وہ مؤنث حقیقی ہے. اب حقیقی مؤنث کیا ہوتی ہے بھائی؟ حقیقی مؤنث وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں آپ کوئی نے اس بتایا کا، ہاں بولے آپ بتائیے. جوڑا ہو، اس جس کا سے آخر میں جوڑا تھا. موجود ہو. جس کا جوڑا ہو. ٹھیک ہے نا، جس کا کوئی مذکر جوڑا ہو. مثلاً آپ کیا، اب دیکھیں نارن کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے نا، نارن تو آ گیا، اس کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے. تو سب سے پہلی قسم جو ہے وہ جوڑے والی ہے.
تو جوڑا والا جو ہے جیسے کوئی مؤنث لفظ بولے ماں ہے تو اس کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، باپ مذکر جوڑا ہے تو ماں کیا ہو جائے گی، مؤنث ہو جائے گی۔ اسی طرح بنتن ہے بیٹی، تو اس کا کیا ہوتا ہے بیٹا، ابنن، اس کا مذکر جوڑا ہے۔ اسی طرح اختن کا کیا ہوتا ہے، اختن کا بھی مذکر جوڑا ہے اخن، اخن، تو یہ سب ان کے مذکر جوڑے ہیں، تو یہ مؤنث حقیقی کہلاتی ہے جس کا جوڑا ہوتا ہے، جس کا مذکر جوڑا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر آپ کو جیسے امرأتن ہے، ٹھیک ہے، یا بقرۃن ہے، تو ان کے میننگ بھی پھر آپ کو آنے چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنتن کا میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مذکر جو مذکر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو میننگ بھی اس کے لیے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے جس کا نر جوڑا ہوتا ہے۔ پھر مؤنث لفظی ہوتا ہے۔ مؤنث لفظی وہ ہوتی ہے جو کہ جس کے اوپر گول تا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مؤنث لفظی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر گول تا آ جائے، یا پھر الف مکسورہ آ جائے، یا پھر الف ممدودہ آ جائے، تو یہ الف ممدودہ اور یہ الف مکسورہ، یہ یا سے پہلے یا کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز کیا ہے، مؤنث لفظی گول تا۔ تو مؤنث لفظی کے حساب سے آپ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے گول تا۔ کیسے پہچانیں گے؟ مؤنث لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے، لفظ اس میں مؤنث کی علامت ہو، ٹھیک ہے، لفظی طور پہ وہ مؤنث ہو۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں تو سیارتن ہے، تو یہ مؤنث ہے لیکن لفظی مؤنث ہے۔ کیوں لفظی مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، علامت آ رہی ہے اس کے آخر میں، تو یہ والی جو ہے نا پھر آپ کی کیا ہوگی، یہ لفظی مؤنث ہوگی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تو لبنا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں تو بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جو کھڑی زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ سارے لفظ جو ہوتے ہیں، بشرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی کسوا، تو یہ سب کیا ہیں، جو جن کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، الف مکسورہ آ جائے، یہ بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں، اور یہ لفظی مؤنث ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو پہچان رہے ہیں نا، اس کے لفظ سے پہچان رہے ہیں۔ اور پھر الف ممدودہ آ جائے، تو اس میں ابھی تینوں قسمیں دی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں تو مروحتن کون سی ہے، گولتا والی ہے، اور شمسن کیا ہے، یہ بھی آپ کی مؤنث ہے، یہ بھی لفظی مؤنث ہے، اور ساراؤ یہ آپ کا الف ممدودہ آ رہا ہے، اور حسنہ میں الف مکسورہ آ رہا ہے۔ تو یہ ساری تو کی ساری جو ہیں، شمشون میں تو کوئی علامت نہیں ہے نا، جسے کس گولتا بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، الف مقصورہ بھی نہیں ہے، شمش۔ ہاں شمسن میں ہے۔ تو اب شمسن کو کیسے پہچانیں گے بھائی؟ اس میں تو الف ممدودہ نہیں، ویری گڈ کوشچن۔ اور شمسن کو کیسے پہچانیں گے ابھی؟ اب شمسن جو ہے وہ یہ سمائی مؤنث ہے، یہ سمائی مؤنث ہے، اور سماعت سے ہوتا ہے نا، سمائی متحرک اسما سے ہے شمسن۔ ہاں میں بتاتی ہوں، سماعت سے ہے، یہ سمائی مؤنث کی کیٹیگری میں آئے گا۔ لفظی مؤنث کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ابھی آگے ہم سمائی مؤنث پڑھیں گے تو اس میں شمسن آئے گا، ٹھیک ہے۔ سمائی مؤنث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، علامت نہیں ملے گی آپ کو، عربوں سے آپ نے سنا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، ان کی زبان میں استاد مؤنث۔ جیسے چاند، مطلب یعنی چاند اور سورج کی جوڑی ہوتی ہے، اگر ہم لوگ کہیں تو قمرن جو ہے وہ مرد ہوا تو پھر شمسن عورت ہو گئی، ایسے بھی ہو سکتا؟ نہیں نہیں ایسا نہیں، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شک ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، لیکن ہر چیز میل اور فیمیل تو نہیں ہوتی نا۔ قمر آپ کا مذکر ہو گیا تو شمس مؤنث ہو گیا، ایسے نہیں کہہ سکتے، الگ الگ چیزیں ہیں یہ۔ عرب ان کو مؤنث کہتے ہیں، عرب ان کو مذکر کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مذکر مؤنث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاند اور جی سورج جی کی جوڑی تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ مذکر وہ میل وہ حقیقی مؤنث میں نہیں ڈالے جا سکتے، اور نہ وہ لفظی، نہ وہ یہ علامتی مؤنث میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ یہ علامتی مؤنث ہے ایک طرح سے، گولتا اور یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں مؤنث لفظی کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک علامتی مؤنث ہوتی ہے
اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آگے فردر. علامتی مونس میں نے آپ کو پڑھا دی, یہ علامت ہوگی. اور دوسری ہوتی ہے سمائی مونس. تو سمائی مونس جو ہوتی ہے اس میں پھر سورج اور یہ سب چیزیں آتی ہیں, زمین, یہ بھی مونس ہی ہے نا, سمائی مونس. عرب ان کو مونس کہتے ہیں, اہل زبان ان کو مونس کہتے ہیں. علامتی مونس ہوتی ہے جس کو ہم علامت سے پہچان لیتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے حقیقی مونس. تو 3 طرح کی مونس ہو گئی آپ کے سامنے. ایک حقیقی مونس ہوگی جس کا جوڑا ہوتا ہے نر, ٹھیک ہے, میل ہوتا ہے اس کا. امرأتن کا کیا ہوگا, عورت کا. عورت کا کیا ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے نا, رجل رجل مرد. رجل رجولن ہوتا ہے نا. جی جی اور ویسے بھی دیکھیں اس میں گولتا بھی آ رہی ہے لیکن جوڑا بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بقرۃن کا گائے کا بیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جی جی یہ جس کا مذکر جوڑا ہوتا ہے وہ حقیقی مؤنث ہوتی ہے. بقرۃ ان کا گائے کا عربی کیا ہوگی؟ گائے کی نہیں، اس کے شور کی، یعنی کہ بیل کی. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں, بیل کو کیا کہتے ہیں, آپ کو نام مل جائے گا کہیں پہ اس کا. بہرحال وہ اتنا یوز نہیں ہوتا نا, اس لیے ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے. تو بقرۃن بیل کو کیا کہتے ہیں, قرآن مجید میں بھی اس کا شاید ذکر آتا ہے بیل کا. تو بہرحال مجھے یاد آیا تو میں بتا دیتی ہوں اس کا, نہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کا ہوتا ہے. اچھا آپ خود بھی کوئی ریسرچ ورک کیا کریں نا, تھوڑا سا اپنا خود بھی پارٹ ڈالا کریں, ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں. اچھا اس کے یہ حقیقی مؤنث سمجھ میں آ گئی, تو پھر لفظی مؤنث پہ جاتے ہیں. لفظی مؤنث جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک علامتی ہوتی ہے جس کو ہم علامت سے پہچانتے ہیں, اور ایک سمائی مؤنث ہوتی ہے جو کہ ہم عربوں سے جن کو مؤنث سنا ہے. اب اتنے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو عرب مؤنث بولتے ہیں, تو ہم کیا وہ الفاظ یاد کریں گے ایک ایک لفظ اٹھا کے؟ علامتی مؤنث تو ہمیں پتہ ہے کہ الف مکسورہ آئے گا, الف ممدودہ آئے گا, گولتا آ گئی تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ مؤنث ہے. لیکن سمائی مؤنث ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے نارن بھی ہو گیا, شمسن بھی ہو گیا, اردن بھی ہو گیا, سماؤ بھی ہو گیا, بہت سارے ہیں نا, عصا بھی ہو گیا. تو یہ ان کو ہم سب کو کیسے پہچانیں گے, اتنے زیادہ کیسے یاد کریں گے؟ تو اس کے لیے سمائی مؤنث کے پھر جو ہمارے گرامیرین ہوتے ہیں وہ اس کے گروپس بنا دیتے ہیں. یعنی یہ چیزوں میں ان گروپس میں جو نام آئیں گے وہ جو ہوں گے سارے مؤنث ہوں گے. مثلا عورتوں کے سارے نام پہلا گروپ بنا دیا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب عورتوں کے جتنے بھی نام ہوں گے اور رشتے ہوں گے, رشتے بھی جتنے عورتوں کے ہوں گے وہ سارے مؤنث ہوں گے. پھر شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں, قبیلوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں, ہواؤں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. تو انہوں نے اب ہوا کے جتنے بھی نام ہوں گے, آپ کو ایک کیٹیگری پتہ ہے کہ ہوا کے نام مؤنث ہوتے ہیں. آگ کے نام, جہنم کے جتنے نام ہوتے ہیں وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں. تو جہنم کے جتنے قرآن میں نام آئیں گے وہ سارے مؤنث ہوں گے. پھر قدرتی اشیاء جیسے سورج ہے, زمین ہے نا, آسمان ہے, یہ سب مؤنث ہیں. تو سمائی مؤنث کے لیے پھر گروپس بنائے جاتے ہیں آگے, اور اس کے گروپس 6 گروپس بناتے ہیں اس کے, وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو بیسیکلی تو حقیقی مؤنث اور لفظی مؤنث 2 گروپس ہو گئے, ٹھیک ہے. لفظی مؤنث وہ ہوتا ہے جو لفظی طور پہ مؤنث ہو. پھر اس میں علامتی مؤنث جو وہ ہوتا ہے جس میں گولتا آ جائے. زیادہ تر جو ہے وہ 95% یہی والی علامت آتی ہے مؤنث کے لیے. یہ والی کم آتی ہے, یہ والی بھی کم ہے. ان کو ابھی ہم پڑھ بھی نہیں رہے, اس کو ایڈوانس لیول پہ پڑھیں گے. ابھی صرف ہم گولتا والے الفاظ پڑھیں گے, اور آسان ہو گیا نا. اور سمائی مؤنث کے ہم گروپس پڑھ لیں گے, یاد کر لیں گے, تو پھر ہم اس لفظ کو, اگر ان سب چیزوں میں وہ لفظ نہیں آ رہا, کوئی لفظ ہے وہ ان گروپس میں نہیں آ رہا, وہ حقیقی مؤنث میں اس کا جوڑا بھی نہیں ہے, اور وہ علامت بھی اس میں کوئی نہیں آ رہی, اور وہ سمائی مؤنث کے گروپس میں نہیں آ رہا, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ مذکر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر وہ جی مذکر ہی ہوگا. مثلا کتاب ہے تو وہ کہیں نہیں آ رہا, اس کا جوڑا بھی نہیں ہے, صحیح ہے. آپ نے کتاب کو کیسے بنایا کہ مذکر ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی جوڑا بھی نہیں ہے, نر. پھر اس کے بعد جب آپ اس میں گئے تو نہ اس کے آگے گولتا ہے, نہ اس کے اوپر الف مکسورہ ہے, نہ ممدودہ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہم نے جو گروپس آگے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی 6 گروپس, ان گروپس میں بھی یہ کتاب کا لفظ نہیں آتا. مثلا جتنے بھی میں نے گروپس آپ کو گنوائے ہیں, عورتوں کے نام اور رشتے ان کے, ٹھیک ہے, شہروں, قبیلوں, ملکوں کے نام, ہواؤں کے نام, جہنم کے نام, قدرتی اشیاء کے نام, تو ان میں تو کہیں نہیں کتاب آتا.
تو کتاب کیا ہو گیا؟ پھر مذکر ہو گیا. اسی طرح آپ کسی بھی لفظ کو، قلم کو بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی لفظ جس کے اوپر یہ علامت بھی نہیں ہوگی گولتا، اور یہ بھی نہیں ہوگی، اور اس کا جوڑا بھی نہیں ہوگا مذکر، اور وہ گروپس میں بھی نہیں ہوگا، پھر وہ آپ کا مذکر ہو جائے گا. تو یہ بتا استاد رہے ہیں یہ کہ قدرتی اشیاء سے کیا مراد ہے؟ قدرتی اشیاء نیچر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، سبزیاں وغیرہ بھی؟ یہ فلکیات جو ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، وہ ہے نا. اوکے اوکے. ٹھیک ہے نا. سبزیاں وغیرہ کو تو آپ انہیں سے پہچانیں گے، گولتا سے اور وہ. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہم سبزیوں کا کوئی وہ تو نہیں ہوتا نا، نر جوڑا تو نہیں ہوتا نا، تو وہ لفظی مؤنث میں آئیں گی نا پھر سارے نام. ٹھیک ہے. اچھا، اب لفظی مؤنث انہوں نے حقیقی مؤنث پڑھا دیا، اب لفظی مؤنث پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لفظی مؤنث جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ علامتی مؤنث ہے، میں نے آپ کو بتایا سائن سے پہچانتے ہیں، اور 95 میں نے بتایا پرسنٹ جو ہوتا ہے اس میں گولتا آتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں. پھر جو باقی بچ جاتے ہیں ان پہ الف مکسورہ، الف ممدودہ آتا ہے، تو یہ آپ کا علامتی مؤنث ہے. قیاسی بھی اسے قیاس کرنا، گیس کرنا، اندازہ لگانا، کسی لفظ کو دیکھ کے اندازہ لگا لینا کہ یہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ایک ہی ہیں، اس کو آپ علامتی یاد کر لیں یا اس کو آپ. تو میں نے بتایا تھا کہ لفظی مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علامتی ہوتی ہے اور ایک سماعی ہوتی ہے. تو انہوں نے دو نام دے دیے ہیں، تو آپ ان میں سے جو ایزی لگتا ہے وہ یاد کر لیں. مؤنث لفظی کی وہ قسم جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے، مثلا غرفتن، صفراء، امیاء، عظما. اب یہ کون سی ہے؟ یہ علامتی مؤنث کہلاتی ہے. پہلی لفظ یہ ہے تو لفظی مؤنث عظما، غرفہ، اس کا جوڑا تو کوئی نہیں ہے نا، صفراء، امیاء، اس کا جوڑا نہیں ہے، اس لیے حقیقی مؤنث سے تو نکل گئی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ لفظی مؤنث ہے. اب لفظی مؤنث کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ اس کو آپ کیسے پہچان رہے ہیں؟ علامت سے پہچان رہے ہیں، اس لیے اس کو علامتی مؤنث کہتے ہیں. اور علامتی مؤنث کی ایک تو یہ ہے گولتا ہے، اور پھر یہ الف ممدودہ ہے اور الف مکسورہ ہے. تو صحیح ہے. تو گولتا آئے گی تب بھی آپ پہچان لیں گے، لیکن اپنی عقل استعمال کرنی ہے. ہر لفظ گولتا والا مؤنث نہیں ہوتا. حذیفہ کے آگے بھی گولتا آتی ہے، اسامہ کے آگے بھی گولتا آتی ہے، اور اسی طرح الف مکسورہ جو ہے وہ موسیٰ کے اوپر بھی آتی ہے. تو آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے کہ وہ اگر وہ میل ہے تو پھر مؤنث نہیں ہو سکتا وہ. اسی طرح خلیفہ کے اوپر بھی گولتا آتی ہے، ملائکہ پہ بھی گولتا آتی ہے. تو ہر لفظ کو اٹھا کے مؤنث نہیں بنانا گولتا والے کو، اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے. ایکسیپشن ہر جگہ ہوں گے، ایکسیپشن جب بھی آپ کوئی رول پڑھیں گے ساتھ ایکسیپشن بھی لگا ہوگا. تو تائے مربوطہ کو آسانی کے لیے ہم گولتا بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ مؤنث کی علامتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت ہے. جبکہ الف تانیث جو ہوتی ہے یہ دونوں کو ملا کے الف تانیث کہتے ہیں. یہ دونوں کو ملا کے، یہ پلس یہ دونوں الف تانیث میں شامل ہیں، کیونکہ یہ دونوں الف ہیں، ایک الف ممدودہ ہے، ایک الف مکسورہ ہے، اور یہ دونوں مؤنث کی علامتیں اس لیے الف تانیث کہہ دیتے ہیں. چند خاص قسم کے اسما کی علامت ہے جن کے استاد بارے میں یہ ہم بعد میں ممدودہ پڑھیں کیا گے. ہوتا ہے؟ ہاں بولیے، کیا بول رہے ہیں؟ ممدودہ اور مکسورہ. مکسورہ چھوٹا سا الف ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے موسیٰ کے اوپر، لکھا ہوتا ہے نا، لبنہ کے اوپر، سلمہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، جی جی. وہ الف مکسورہ ہوتا ہے. مکسورہ ہوتا ہے کسر سے. کسر نماز ہوتی ہے نا، چھوٹی نماز، جب سفر میں ہوتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں نا، چھوٹی نماز پڑھتے ہیں، جی بڑی جی نہیں پڑھتے، جی جی. 4 کی بجائے 2 پڑھتے ہیں، تو وہ کسر سے مکسورہ ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹا ہوا نہیں، مکسورہ ٹوٹا ہوا نہیں، یہ والا مکسورہ نہیں، موٹے کاف سے مکسورہ، کسر سے جو مکسورہ ہوتا ہے موٹے کاف سے. ٹھیک ہے. تو یہ الف مکسورہ ہے، یہ موسیٰ پہ لکھا ہوتا ہے، عیسیٰ پہ لکھا ہوتا ہے، یحییٰ پہ لکھا ہوتا ہے نا، آگے سے جی 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 بھی نہیں کرتے. جی جی. اچھا استاد جی جی کے لیے وہ مائک آن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں ہے. تو یہ والا الف مکسورہ ہے، اور یہ دوسرا ہے یہ ٹوٹا ہوا.
ये अलग है, इसको ना बीच में शामिल करें। अच्छा, फिर अलिफ ममदूदा क्या होता है? मद से है, मद। मद होता है खींचना, और ये अलिफ के बदल हमजा आ जाए तो उसको कितनी हरकत खींच के पढ़ते हैं बताएं? वहां मद होती है ना, बड़ी मद आती है, 4 से 6। 4 से 6 हरकत पढ़ते हैं। तो ये अलिफ ममदूदा क्यों कहलाता है? ममदूदा क्योंकि यहाँ मद होती है, और मद का मतलब होता है खींच के पढ़ना। तो ये दोनों अलिफ हैं, ये जब आखिर में आ जाएंगे किसी लफ्ज के तो वो भी क्या होगा? मुअन्नस होगा। लेकिन एक्सेप्शन, फिर भी यहाँ एक्सेप्शन होंगे। तो हर लफ्ज जो होगा अलिफ मंसूरा वाला भी, जैसे मूसा, ईसा, याहया, ये तो मर्दों के नाम है, आप इनको मुअन्नस नहीं कह सकती ना, सही है? जी 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 जी। इसी तरह यहाँ पर ये जब आएगा तो उसमें भी आपका, जैसे सहरा है, ठीक है, या इसी तरह के कोई और नाम है, तो उनको आप मुअन्नस तो नहीं कह सकती। आपको डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, हर लफ्ज जो है वो आपका नहीं हो सकता। अलिफ ममदूदा वाला लफ्ज भी हर लफ्ज नहीं होगा, 99% होंगे लेकिन बाकी नहीं होंगे। 1% कोई ऐसा भी होगा जो मुजक्कर होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो अलामती मुन्नस हो गई, जिसको अलामत से पहचानते हैं। और मुन्नस समाई क्या होती है? ये लफ्जी मुन्नस की दूसरी किस्म है। ये 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो लिखा हुआ है। तो पहली वाली क्या थी लफ्जी मुन्नस की किस्म? वो अलामती मुन्नस थी, और ये मुन्नस समाई है। अच्छा, मुन्नस समाई क्या होती है? समात से है, अरब जबानों अहले जबान जिसको मुन्नस बोलते हैं। हमने सुना है कि अरब इसको मुन्नस बोलते हैं, तो हम भी उसको मुन्नस ही बोलेंगे। सूरज हमारे यहाँ मुजक्कर है, लेकिन हम अरबी में मुजक्कर नहीं बोल सकते। हम उसके साथ मुजक्कर का इशारा नहीं लगा सकते, हम मुअन्नस का इशारा लगाएंगे, क्योंकि अरब उसको मुअन्नस बोलते हैं। ठीक है, अपनी जुबान में जी जब जी तर्जमा करेंगे तो वो कर लेंगे, हम उर्दू में कर लेंगे मुजक्कर उसको, लेकिन अरबी में जब लिखेंगे तो उसको मुअन्नस ही लिखना है। जमीन हमारे यहाँ भी मुअन्नस है, उनके यहाँ भी मुअन्नस है। आसमान हमारे यहाँ मुजक्कर है, उनके यहाँ मुअन्नस है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मुअन्नस है तो नीली आसमान कह दें, नीली आसमान नहीं कहेंगे, उर्दू में नीला आसमान ही कहेंगे। लेकिन अरबी में जब इसकी सिफत लगाएंगे तो मुअन्नस लगाएंगे, क्योंकि ये खुद मुअन्नस है। तो अर्दुन वासिअतुन होगा। अब देखिए, अर्दुन जो है इसमें आपकी ना इसका जोड़ा है, ना इसके अंदर कोई अलामत है, ठीक है, गोलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुअन्नस है। तो कौन सी मुअन्नस है? फिर ये समाई मुअन्नस है। अरबों से सुना है कि ये मुअन्नस है। और इसके आगे जो सिफ्त आएगी वो वासे उन नहीं आएगी, वासे अतुन कहेंगे। इससे भी पता चल रहा है कि अर्दुन मुअन्नस है। जैसे नफ्सुन एक लफ्ज है, अब इसमें देखें इसका कोई जोड़ा नहीं है, और इसकी कोई अलामत भी नहीं है, ताय मरबूता, अलिफ ममदूदा, जो भी है, अलिफ मकसूरा। तो फिर ये समाई मुअन्नस में है ना, ठीक है। अब समाई मुअन्नस में ये कहाँ पे करता है? ये जो कहाँ पे आता है? हवाओं में आता है? नहीं, ठीक है। नफ्स अस्मा एक समाई मुअन्नस में हवाओं में भी नहीं आ रहा, शराब के नामों में भी नहीं आ रहा, आग के नामों में भी नहीं आ रहा, शहरों मुल्कों के नामों में भी नहीं आ रहा, जिस्म के आज़ाम जो दो दो हैं उनमें भी नहीं आ रहा। तो मुतफरक अस्मा में आ रहा है। मुतफरक अस्मा जो है वो आपके क्या है? समाउन है, अर्दुन है, शमसुन है, नफ्सुन है। अब नफ्सुन ये मुअन्नस क्यों है? क्योंकि ये मुतफरक अस्मा में आ रहा है, जिनको अरबी क्या है? मुअन्नस बोलते हैं। कुछ के तो हमने ग्रुप्स बना दिए आसानी के लिए, अब इनके तो ग्रुप्स नहीं बना सकते ना, पकड़ पकड़ के हर एक ग्रुप बनाए। तो इनको फिर हमने मुतफरक अस्मा का नाम दे दिया है, एक इसकी कैटेगरी बना दी है नंबर 6 कि इनमें से ये लफ्ज आप याद कर लें जो भी गिनती के हैं। समाउन मुअन्नस है, अर्दुन मुअन्नस है, शमसुन, नफ्सुन, दारुन, हरबुन, असा, ठीक है। तो ये मुअन्नस है, एक दो और भी होंगे, ठीक है, तो वो भी मुअन्नस होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था कि नफ्सुन क्यों मुअन्नस है, इसको कैसे पहचानेंगे कुरान मजीद में? क्योंकि इसके आगे क्या लिखा था? नफ्सुन मुतमइन्नतुन लिखा होता है ना।
تو یہ جی جی مطمئنتن اس کی صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ اس میں ذات ہے، کسی چیز کا نام ہے یہ، اور اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے، یہ اس میں صفت ہے، اطمینان والا، یہ اس میں صفت ہے. تو اس کی صفت سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ بیلنسڈ ہوتے ہیں نا، بیلنسڈ ہوتے ہیں نا موصوف اور صفت. جی جی ہاں، تو اس لیے اس کو اس سے بھی پہچان سکتے ہیں. اس کے پیچھے اشارہ کیا لگائیں گے؟ حاضی لگائیں گے، کیونکہ یہ مؤنث ہے، حاضہ نہیں لگائیں گے. صفت کیا لگائیں گے؟ وہ مؤنث لگائیں گے. اشارہ اسم موصول لگائیں گے تو اللہ تی لگائیں گے. تو وہ آپ پھر قرآن مجید میں جائیں گے تو پہچانیں گے نا. اگر اکیلا اکیلا لفظ آ رہا ہے تو پھر آپ کو ان کیٹیگریز میں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی لفظ میم کہاں پہ فال کر رہا ہے. جی بولیے. سوال پوچھنا تھا کہ جسے یہ یہاں پہ دارن آیا ہے تو دارن گھر کو بولتے ہیں، جیسے ہم بیتن پڑھتے ہیں تو پھر وہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. تو بس عربوں نے اس کو دارن کو مؤنث بولا تو ہمیں بولنا پڑے گا. اور بیتن مذکر. بیتن اس لیے ہے کہ اس کو عربوں نے مذکر بولا ہے، اس کے ساتھ اشارہ حاذا بیتن. عربی کی کتاب میں سب سے پہلے آپ نے حاذا بیتن پڑھا ہے نا. تو جی حاذا کا اشارہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مذکر ہے، عرب اس کو مذکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کی پہچان بھی بتا دی نا. بیتن تو جیسے ایک کتابن کی میں نے بتا دی کہ کیسے پہچان کی، ایسی آپ بیتن کی بھی پہچان کیجئے. کیا اس کا کوئی جوڑا ہوتا ہے؟ نہیں. کیا اس کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ نہیں. کیا عربوں نے اس کو مؤنث بولا ہے، ان گروپس میں آ رہا ہے، متفرق اسما میں آ رہا ہے؟ نہیں. تو پھر بیتن کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا. اب دارن کو دیکھ لیتے ہیں. دارن کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کا کوئی علامت نہیں ہے، گول تا الف مکسورہ الف ممدودہ. سمائی مؤنث میں وہ ان گروپس میں نہیں آ رہا بلکہ وہ متفرق اسما میں آ رہا ہے. تو اس لیے وہ کیا ہے؟ دارن آپ کا مؤنث ہے. حربن کہتے ہیں جنگ کو، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو. ٹھیک ہے. ان کے کوئی جوڑے نہیں ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی علامت ہے، لیکن عربوں نے اس کو گروپس میں ڈالا ہے، آخری گروپ میں متفرق اسما میں. متفرق اسما یعنی تھوڑے سے ایسے اسما ہیں جو کسی گروپ میں اوپر نہیں آ رہے، جسم کے اعضاء میں بھی نہیں آ رہے، جہنم کے ناموں میں بھی نہیں آ رہے، کہیں نہیں آ رہے، تو اس کو ان کو ادھر ڈال دیا. ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ کو اس طرح سے آپ نے کسی بھی لفظ کو پہچاننا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مؤنث کے اگر آپ مؤنث کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو مذکر کو پہچان لیں گے کہ یہ مذکر ہے. پھر مؤنث بنانے کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے کہ گول تا لگا کے آپ مؤنث بنا لیتے ہیں. مذکر کا اسم ہوتا ہے، اس کو آپ گول تا لگا کے مؤنث بنا لیتے ہیں. اور یہ کیا ہے ساری؟ یہ ان اسما کا بنتا ہے گول تا لگا کے جو کہ ایڈجیکٹو ہوتے ہیں. آپ کسی اسم ذات کو آپ نہیں بنا سکتے گول تا لگا کے. مسلمون مسلمتن، مسلمون ایک صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اس کا آگے کیا کر دیتے ہیں؟ جتنے بھی ایڈجیکٹو آئیں گے. اسی طرح سے کچھ اسم ذات بھی ہوتے ہیں جن کا ہم بنا سکتے ہیں. مثلا استاد ہے، استاذہ بنا دیں گے. بچہ، اب یہ اسم ذات ہے نا بچہ، تو اس کو بھی گول تا لگا کے بنا سکتے ہیں. لیکن موسٹلی کیا ہے؟ وہ ایڈجیکٹیوز کی گول تا لگا کے بناتے ہیں. عابدن عابدتن، عابدن عبادت کرنے والا، کافرن کفر کرنے والا، کافرہ گول تا. بہت کم ہوتے ہیں جو کہ ہم کوئی اسم ذات ہوں تو ان کو ہم گول تا. ابنن ابنتن بیٹی، ابنن کا ہم بنتن بھی کہہ لیتے ہیں، ابنتن بھی کہہ لیتے ہیں، دونوں آتے ہیں. تلمیذ شاگرد کو بولتے ہیں، طالب علم کو بولتے ہیں، تلمیذتن بھی کہہ دیتے ہیں. استاذ کا معلمن بھی بولتے ہیں اور معلمتن بھی بولتے ہیں، لیکن استاذتن بھی بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اس میں ذات ہیں سارے، اور یہ والے اس میں صفت ہیں. دونوں کو آپ گول تا لگا کے مؤنث بنا سکتے. اچھا، اب انہوں نے بولا ایکسیپشن. اب یہ ایکسیپشنز ہیں، گول تا آ رہی ہے لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ مذکر ہے، مؤنث تو نہیں ہے نا یہ. جی ہاں، تو ایسا بھی ہوگا. ملائکہ بھی ہوتا ہے، تو ملائکہ تو مذکر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے جتنے بھی گول تا کے ساتھ نام ہوتے ہیں مردوں کے، وہ مذکر ہی ہوتے ہیں. حذیفہ، اسامہ، ہم ان کو مؤنث نہیں کہہ سکتے. پھر مؤنث بنانے کے لیے یہ آپ نے صرف یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے.
تو طریقہ میں نے بتا دیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا کوئی نر جوڑا تو نہیں ہے. جیسے مسجد کو پہچاننا ہے, نر جوڑا تو نہیں ہے. مسجد کا کوئی نر جوڑا نہیں ہوتا. حقیقی مؤنث سے نکل گیا. اب آئیے لفظی مؤنث پہ. لفظی مؤنث میں سب سے پہلے علامتی مؤنث ہے. اس میں کوئی علامت ہے؟ گول تا, الف ممدودہ, الف مکسورہ, نو. علامتی مؤنث سے نکل گیا. اب آئیے سمائی مؤنث پہ. سمائی مؤنث کے گروپس آپ کو یاد ہونے چاہیے. سب سے پہلے کیا تھا, کیا ہوتا ہے؟ مؤنث اسما ہے نا. مؤنث اسما جو ہوتے ہیں ان کے, یہ مؤنث تو نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو وہ کیٹیگریز دکھا دیتی ہوں دوبارہ, یہاں سے دکھا دیتی ہوں. یہ انہوں نے بتائی ہے نا. تو کیا یہ لفظ جو مسجد دونوں ہے, یہ ہواؤں کے ناموں میں آتا ہے؟ نہیں. نہیں آتا. اچھا, اب شراب کے ناموں میں آتا ہے؟ آگ کے ناموں میں آتا ہے؟ آگ کا مطلب ہے جہنم کے نام. شہروں ملکوں میں آتا ہے؟ نہیں آتا. جسم کے اعضاء جو جوڑوں میں ہوتے ہیں ان میں مسجد ہے؟ نہیں ہے. یہ 5 گروپ میں سے بھی نکل گیا. اب آپ کا چھٹا گروپ کیا ہے؟ وہ ہے متفرق اسما کا. اس میں آیا کہیں مسجد؟ نہیں آیا نا. تو اب آپ کا متفرق میں خالی یہی والے ہیں کہ اور بھی ہیں؟ 1-2 اور ہیں, لیکن آپ کو اتنے یاد کر لیں تو بہت ہے. ٹھیک ہے نا. 1-2 اور ہیں, تقریباً 10 ہوتے ہیں ٹوٹل. انہوں نے کتنے بتائے ہیں؟ سماعن بتایا, اردن بتایا, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 اور ہوں گے. 10 ہوتے ہیں ٹوٹل. وہ بھی میں آپ کو لکھوا دوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ زیادہ یوز نہیں ہوتے اس لیے نہیں بتائے گئے. تو مسجد اس میں بھی نہیں آ رہا متفرق اسم, تو یہ مذکر ہو گیا. تو اسی طرح آپ نے ہر ایک کو پہچاننا ہے جتنے بھی یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اور آپ نے بہت سارے پڑھے ہوئے مدینہ کے بک. ابھی جدار ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا چلے گا. جدار ان کیا ہے؟ جدار کہتے ہیں دیوار کو. ٹھیک ہے, تو دیوار کیا ہے؟ اس کو ڈال کے دیکھیں سب میں جتنی بھی چیزیں ہیں. جوڑا اس کا نہیں ہوتا, اس پہ تائے مربوطہ بھی نہیں, الف مکسورہ ممدودہ کچھ نہیں آ رہا. اب اس میں آ جائیں, گروپس میں آ جائیں. گروپس میں بھی کسی میں نہیں آ رہا, متفرق اسما بھی نہیں آ رہا, تو یہ مذکر ہوگا. اب دارن کو دیکھیں تو دارن کہاں آ رہا ہے؟ دارن متفرق اسما میں آ رہا ہے, اس لیے یہ مؤنث ہے. اینن کیا ہے؟ جوڑوں اس میں آ رہا ہے, گروپس میں آ رہا ہے. باڈی کے وہ نام جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں. غرفتن کیا ہے؟ یہ علامتی مؤنث میں آ رہا ہے. کوکبن مذکر ہوگا کیونکہ یہ کہیں بھی فال نہیں کر رہا. کتابن مذکر ہے. کرسیٌ مذکر ہے. ھذا کرسیٌ آپ نے پڑھا ہے نا. ھذہ کرسیٌ تو نہیں پڑھا, ھذا کرسیٌ پڑھا ہے. ھذہ السیارۃ پڑھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو وہ ھذہ پڑھا ہے, تو بولتا بھی آ رہی ہے. تو وہ آپ کا شباک کیا ہے؟ کھڑکی کو کہتے ہیں. کھڑکی کو, ونڈو کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ یہ کھڑکی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی عربی میں مؤنث ہی ہوتی ہے. مذکر کر لیں, چلیں کوئی بات نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ہم نے جو کھڑکی کے لیے لفظ پڑھا ہے وہ نافذتن ہے. نافذتن جو ہے وہ تو بولتا لگی ہے, مؤنث ہے. تو ھذہ ہی ہم نے پڑھا ہے. ھذہ ہی, یہ شباک بھی یوز ہوتا ہے لیکن اتنا یوز نہیں ہوتا یہ. اچھا, رأسن کیا ہے؟ سر ہے. اب سر جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بتائیے. مذکر ہے کیونکہ یہ جوڑوں میں تو نہیں آتا نا, ایک ہی سر ہوتا ہے. اچھا, رجلن جو ہے, اب اس کا امرأتن جو ہے جوڑا ہے نا, تو یہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے, اگر مذکر آئے تو اس کا نر جوڑا ڈھونڈتے ہیں, اور نر آئے تو مذکر جوڑا ڈھونڈتے ہیں. اگر جوڑا ہے تو وہ حقیقی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اب یہ حقیقی مذکر ہے کیونکہ اس کا جوڑا ہے. اور حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے؟ جس کا نر جوڑا ہوتا ہے. اور حقیقی مذکر کیا ہوتا ہے؟ جس کا مؤنث جوڑا ہوتا ہے, نر مادہ جوڑا ہوتا ہے. فاطمہ تو, اب اس میں گولتا آ رہا ہے. اسامہ تو, اب یہ کیا ہے؟ اسامہ تو کیا ہے؟ مذکر. علامہ بھی مذکر ہے. تو اس طریقے سے آپ نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, اب انگلی پکڑ کے میں نہیں آپ کو چلا سکتی, تھوڑا سا اپنا ویژن براڈ کریں. اب مدرستن کیا ہے؟ گولتا آ رہی ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ علامتی مؤنث ہے. ساعتن علامتی مؤنث. بیتن جو ہے, یہ میں نے کتنی دفعہ بتایا, دارن مؤنث ہے, بیتن مذکر ہے. ھذا بیتن ہوتا ہے نا. انفن کیا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے, تو ھذا انفن ہوگا. یہ آپ نے پڑھا ہے نا مدینہ بک میں, ھذا انفن ہے وہاں پہ. تو کسی کو نا تھوڑا بہت پڑھانا بھی شروع کریں. اگر آپ کے بچوں میں کوئی بڑا بچہ ہے, وہ اس کو آتا ہے قرآن مجید پڑھنا, تو آرام سے آپ سے پڑھے گا. تو ویٹ کریں ٹل دین. نہیں تو کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑیں جو آپ سے, جس کو انٹرسٹ ہو. بغیر انٹرسٹ کے نہ پڑھائیں, زبردستی کے سودے نہیں ہے یہ. اور مجھے آج پتہ لگا نا کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, تو میں چھوڑ دوں گی یہ کلاس پڑھانی.
कमरुन, कमरुन अब कहाँ आएगा, इसको देखें, कमर जो है ये चांद है, और ये आपने देखा कि कहीं भी मुज़क्कर। फॉल नहीं कर रहा, ना इसका जोड़ा है ना कुछ है। सही है, तो खामखा के दिमाग को ना हिलजाया करें कि अच्छा कमर और सूरज जो होते हैं ये तो मुज़क्कर मुअन्नस है, शायद ऐसा नहीं है। मुज़क्कर मुअन्नस जो होते हैं ना वो सिर्फ उसमें होते हैं, वो हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस में, मादा जिसका मादा होता है या नर होता है वो वाले होते हैं। बाकियों को जोड़े मत बनाएं, बाकियों को अलामतों से पहचाने और अरबों को देखें कि उन्होंने उनको मुअन्नस कहा है कि नहीं। तो अब आपने इसको देखना है कि अरबों ने इसको मुज़क्कर कहा है कि मुअन्नस, तो ये मुज़क्कर है। कमर आपने पढ़ा है ना, कमरुन जमीलुन पढ़ा है ना, अल कमरु जमीलुन पढ़ा है कि जमीलतुन पढ़ा है, जमीलुन। तो मुज़क्कर हो गया। तो जी, जी। अपना जो प्रीवियस नॉलेज है ना उसको लाया करें ज़हन में। अनफुन के साथ हमने हाज़ा पढ़ा था, बजाय इतनी लंबी डिटेल में जाने के। ये डिटेल तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी आपने मदीना बुक पढ़ी हुई है, 4 पे आ गए, अभी जो बिल्कुल अभी आज जो ज्वाइन कर रहे हैं लिसानुल कुरान, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। आपको तो पता है हाजा जमीलुन, कमरुन जमीलुन होता है, जमीलातुन नहीं होता। अगर जमीलातुन होता तो ये मुन्नस होता। नफ्सुन मुतमइन्नतुन, मिरवाहतुन ये पंखा है, ठीक है। और ये क्या है, मिरवाहतुन गोलता से, और हमने हाजे ही मिरवाहतुन पढ़ा था। कुरासतुन क्या होता है, क्या ये कुर्सी की जमा है, क्या है ये? जी जमा जी, है। जमा ही है। जमा नहीं है, ये कहते हैं रजिस्टर को, जो बड़ा रजिस्टर होता है ना उसको कहते हैं कुरासतुन। ये कुर्सी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ इसके लिए एक लफ्ज हमने दफ्तरुन भी पढ़ा था, वो कॉपी होती है, वो छोटी होती है ना, और रजिस्टर बड़ा होता है। तो ये मुजक्कर है। अच्छा, ये इसके आगे गोल ता लगी, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। गोल ता वाले कभी कभी क्या होते हैं, मुजक्कर भी हो सकते हैं। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें तो अलामती मुअन्नस आ गई है, ठीक है। इसके जोड़े देखेंगे। इसका क्या मुजक्कर। सबसे पहले तो आप इसका देखेंगे कोई नर मादा है कि नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुअन्नस से निकल गया। अलामती मुअन्नस में देखेंगे तो ये मुअन्नस ही लग रहा है। अब आपको सबूत चाहिए ना कि क्या ये वाकई मुअन्नस है या नहीं है, खलीफा की तरह मुजक्कर तो नहीं है कहीं ये। तो फिर आप क्या करेंगे, इल्मुल यकीन के लिए कहाँ जाएंगे, आप इसके पीछे देखेंगे कहीं इशारा क्या लगा हुआ है, आगे सिफ्त क्या लगी हुई है, या फिर डिक्शनरी एट द एंड आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे कुरासत उनका लफ्ज जो है मुजक्कर है या मुअन्नस। क्योंकि हमारी किताबों में ये यूज नहीं हो रहा ना, कहीं भी आपने मदीना बुक में नहीं पढ़ा, मिरवाहतुन पढ़ा है, कमरुन पढ़ा है, तो इसलिए अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए डिक्शनरी में जाना पड़ेगा कि कुरासतन मुजक्कर है या मुअन्नस है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो ये मुअन्नस है, क्योंकि अलामत तो लगा दिया आप, क्योंकि इतना मुश्किल लफ्ज आपको देंगे नहीं है। उर्दू में बेशक ये मुजक्कर रजिस्टर, लेकिन अरबी में मुअन्नस है। मिफ्ताहुन मुजक्कर है, हाजा मिफ्ताहुन पढ़ा है ना, हाजा बाबुन, हाजी ही नाफिजतुन। तो वो इशारे आप याद करें, प्रीवियस नॉलेज। फिर लिसानुन एक ही होती है जुबान, तो इसलिए ये मुजक्कर होगी। क्लियर हो रही हैं बातें कि नहीं? जी, इम्राअतुन जी, उस्ताद। रजुलुन है, इसका जोड़ा है नर, तो ये हकीकी मुअन्नस है। उमरू, उमरू क्या है, ये अलम है ना, तो बताइए ये क्या होगा, मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर। क्योंकि मुजक्कर का नाम है, तो मुजक्कर का नाम होगा तो चाहे कुछ भी हो, वो आपका मुजक्कर जो होगा मुजक्कर ही होगा। नाम मुजक्कर है तो मुजक्कर ही होगा, चाहे वो मुअन्नस क्यों ना लिखा हो। ज़ैनब अब इसके ऊपर मुअन्नस की अलामत नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये मुअन्नस है क्योंकि औरत का नाम है। अब ये इस पे गोलता लगी है, लेकिन ये मुजक्कर का नाम है, इसलिए ये मुजक्कर होगा। अच्छा, अब इनकी खुद बनानी है आपने, तो बनाए जरा। रजुल, इम्रातुन। रजुल इमरातुन, अच्छा है, आपको याद भी हो जाएगा। वलादुन, औलाद। बिंतुन। जी, हुमैरा जी। पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। बिंतुन। वलादुन बिनतुन मुअल्लिमुन, मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमतुन मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसुन, तालिबतुन। मुदर्रिसुन मुदर्रिसतुन, जी, तालिबतुन तालिबतुन। मोमिनतुन। मोमिनतुन। मुस्लिमतुन। अब ये देखें ये सारे सादिकतुन। एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनमें से कुछ, ये तालिब जो है ये तालिब इल्म, ये सिर्फ तो नहीं है ना तालिब इल्म, कह भी जी, सकते हैं इल्म हासिल करने वाला तालिब है ना, तो आप इसको जी। एडजेक्टिव में भी डाल सकते हैं।
اور اسٹوڈنٹ کا نام اسٹوڈنٹ کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس میں ذات بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا طالبتن، مومنتن، مسلمتن، صادقتن سچ بولنے صادقتن، والا، قائمتن، قائمتن قائمن ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا جمیلتن. ہے، جی حامدن جی قائمن حامد کھڑا ہے. تو زینب قائمتن زینب ٹھیک. کھڑی ہے. جدیدن جدیدتن، جدیرتن، حاضرن حاضرتن، حاضرتن، عالمتن، صالحتن، عالمہ صالحتن. جمیل سے کیا ہوگا؟ جمیلہ. جمیلتن. عربی میں بولنا ہے جمیل- تو یہاں پہ بھی آپ کو 2 پیش لگانے پڑیں گے. یہ اردو میں لکھے ہوئے سارے الفاظ، کیونکہ آپ کو اعراب پڑھایا نہیں نا ابھی. جی جی ابھی آپ کو اعراب پڑھایا نہیں نا، تو اس لیے آپ کا اعراب نہیں لگا کے دے رہے. ابھی سمپل اردو والے لفظ، لیکن آپ کو لگانے چاہیے. طویلن طویلتن، کبیرن کبیرتن، کیونکہ آپ نے اعراب پڑھا ہوا ہے. مفتوحن، مفتوحن مفتوحتن، مفتوحتن، قریبن قریبتن. قریبتن، طیبتن، ہاں طیبن کیا ہوتا ہے؟ طیب. طیبتن. ہاں طیبن پاک پاک ہوتا ہے نا، پاک. پاک ہوتا ہے. تو میننگ بھی آنے چاہیے. اچھا پھر اسی طرح سے آپ کا یہ ہے عریس. عریس کیا ہوتا ہے؟ نام. دولہا، دولہا. دولہا کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو اچھا اس کا ٹھیک. کیا ہوگا آگے؟ عریستن، عروسہ. عروسہ عریستن. ہوتی ہے نا، عروسہ نام بھی رکھتے ہیں. عروسہ کون صحیح صحیح. ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے اس کی. ملکن. عروسہ ہوگا یا عروستن ہوگا؟ عروستن لگا ہے نا، وہ میں اس کو کر رہی ہوں عروسہ کر رہی ہوں، لیکن آپ کو تو پورا لکھنا ہے عروستن. گول تا لکھنی ہے اور اس کے بعد 2 پیش بھی لگانے. اس میں تو گول تا ملکتن. نہیں ہوں گے نا مذکر میں، اس میں ہوں جی گے. جی جب گول تا آئے گی تو پیش بھی آئے گی، اور سین کے اوپر بھی 2 پیش آئیں گے. تو ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک. ملک شاہ. کس کو بولتے ہیں؟ ملک بادشاہ کو بولتے ہیں. تو ملکہ ہوگی ملکتن، ہے نا. ٹھیک ٹھیک. استادتو، ہاں. استادتن. اور استاذتو، استاذتن، استاذن طیبتن، استاذتن، طیبتن، طبیبن طبیبتن، طبیبتن، مہندستن، مہندسن مہندستن، کافرتن کافرتن، منافقتن. یہ منافقتن. سارے ورڈ آپ کا پریویس، اس لیے میں کہہ رہی تھی آپ لوگ اس کتاب کو جلدی پڑھیں گے اگر آپ میری ہیلپ کریں گے. ابھی ہم پچھلے ہی سبق دہرا رہے ہیں. کاذبن کاذبتن. کاذبن کا مطلب پتہ ہے جالستن، نا؟ جھوٹ بولنے والی، جھوٹا. جی جی جھوٹا اور جھوٹی. جالس کھڑا اور جالستن بیٹھی، یعنی جو کھڑا ہے اس کو جالسن اور جو بیٹھی ہے اس کو جالستن. تو پھر اس کے ساتھ جو مبتدا لگائیں گے نا، وہ بھی آپ نے جب مذکر کے ساتھ مذکر لگانا ہوگا اور مؤنث کے ساتھ مؤنث لگانا ہوگا. نہیں، جالسن مطلب کھڑا ہے نا. کھڑا ہے تو الولد جالسن کریں گے نا. ہاں جی، تو جالستن جو ہے وہ پھر وہ بھی ہاں کھڑی. زینب جالستن، البنت قدیم قدیمتن، جالستن، قدیم کتاب قدیم. قدیمتن. اب یہ نہیں کہہ سکتے الولد قدیم، الکتاب قدیم، البیت المسجد قدیم. پھر قدیمتن جو مؤنث چیز ہوگی نا، سیارۃ قدیمتن. غائبن تو مذکر ہے تو الولد غائبن، غائبتن، اور لڑکی کیا ہوگی؟ البنت غائبتن. غائبتن. جاہلن مذکر ہے اور جاہلتن. جاہلتن طالحتن. طالحن جو ہوتا ہے یہ اس کا عالم کی اپوزٹ جاہل ہوتا ہے، اور صالح کی اپوزٹ طالح ہوتا ہے. طالح ہوتا ہے بدبخت، نیک بخت اور بدبخت، یعنی برا جو ہوتا ہے نا. تو طالحتن اور جمیلن جمیلتن، کبیہن کبیہتن. اس لاسٹ لیٹر پہ زبر دیتے ہیں اور آگے گول تا لگاتے ہیں جب بھی مؤنث بنانی ہو. لاسٹ لیٹر پہ زبر دے دیں، انہوں نے تو خالی رکھا ہوا ہے تو اس کو تنوین ہٹا کے قادمن تنوین ہٹا کے زبر لگائیں اور گول تا لگا کے وہی تنوین آگے ڈال دیں. کثیرن کثیرتن، مغلقن مغلقتن، بعیدن. میننگ آتے ہیں نا؟ میننگ نہ آئے تو پوچھے گا. جی جی بعیدن بعیدتن، خبیثن خبیثتن. طیب جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، خبیث کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے نا. کلمہ تو جی جی. کلمہ طیب بھی ہوتا ہے، کلمہ خبیث بھی ہوتا ہے نا. تو خبیثتن اس کی مونس. تو یہ ایڈجیکٹو تھے نا سارے. مغلقن بند. اوپن کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ مفتوحتن، مفتوحن. مفتوحن مفتوح. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عدد. عدد پھر نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں، کافی ہے. جی جی 1.25 گھنٹہ ہوگی کلاس. ابھی اس کو پورا پختہ کریں، میں اس لیے 2 دفعہ اس کو پڑھایا ہے تاکہ یہ پختہ ہو جائے پیچھے والا، تاکہ اگلی والی چیزیں سمجھ آئے. اور آگے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ بھی بہت ہی آسان ہے. صرف دماغ سے نکالیں کہ مشکل ہے.
مشکل صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کو، کچھ لوگوں کو بیکنگ نہیں آتی نا، کچھ کو کھانا بنانا نہیں آتا. اب جو کھانا بنانا والا بندہ ہوتا ہے اس کو بیکنگ ہارڈ لگتی ہے، اور جو بیکنگ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کھانا بنانا پہاڑ لگتا ہے. تو جو چیز آ جائے وہ آسان ہے، جو نہیں آئے وہ مشکل ہے. تو جب یہ آپ سیکھ جائیں گے تو آپ بھی فن کے طور پہ ڈرائیونگ دیکھیں کتنا مشکل لگتا ہے شروع میں، لگتا ہے ہم چلا ہی نہیں پائیں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں، پھر آپ نے میوزک لگایا ہوتا ہے، کچھ تلاوت لگائی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں پہ بھی برس رہے ہوتے ہیں. میری بیٹی کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ فون بھی جب کرتی ہے نا تو مجھے اسی وقت کرتی جب وہ ڈرائیو، میں 100 دفعہ منع کرتی ہوں ڈرائیونگ نہ کیا کر، کہتی ہے ماما ٹائم نہیں ملتا. جو مائیں ہوتی ہیں نا صحیح بچوں کو ہر طرف سے ان کی، اور جاب بھی کر رہے ہیں، ہسبینڈ کی بھی ہیلپ، وہ پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو. تو ایک نہ وہ بچوں کو فری رہنے دیتی ہے، نہ خود فری رہنے، پھر ان کے بچے پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، معاشرے کے اچھے فرد بنتے ہیں. صحیح ہے، جو اپنے ٹائم کا ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرتے ہیں. فون پہ بات بھی کرتے ہیں تو اتنی ہی کہ بس ٹھیک ہے 20 منٹ کی ڈرائیو ہے، بات کر لو، وہ بھی ہفتے میں ایک دن. صحیح ہے، تو اتنا تو ضروری ہے ماں سے بات کرنی. ماں سے تو روز ہی بات کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ ہو تو روز بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن گھر میں بالکل ٹائم نہیں. وہی ٹائم بچوں کا ہے، بچوں کو دینا ہے، ہسبینڈ کو دینا ہے، آرام کرنا ہے، کام کرنے ہیں، گھر کے کھانا بنانا ہے، گروسریز کرنی ہے. تو ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے تاکہ کل جب آپ تھوڑے ویک ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو بچے آپ کے کر سکیں وہی کام. تو جو کام وہ کر سکتے ہیں ان کو لگائیں. فروٹ چاٹ بنا سکتے ہیں وہی ہیلپ کر دیں، فروٹ چاٹ ہی بیٹھ کے بنا دیں، آپ کوئی اور کام کر لیں گے. فروٹ چاٹ سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے نا، تو ان کو بھی ساتھ لگائیں. جن جن کے بچے جو بھی کر سکتے ہیں ان کو بتائیں کام کرنا صحت کے لیے بھی اچھا ہے. ہم لوگ جم جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، لیکن گھر کے کام کریں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ عورتیں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں جو گھر کے سارے کام کرتے ہیں. مرد عورت کو تو گھر سے فالتو نکلنے سے ہی منع کیا اللہ تعالیٰ نے، گھر میں ٹکی رہو. تو آج کل جم اور کہاں نہیں ماری پھرتی، واک کر رہی ہیں، ٹریکس پہ بھاگ رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نیکسٹ ویک وعلیکم السلام صوفیہ ورحمۃ بھی آ جائیں گے، اللہ تو وبرکاتہ. صوفیہ کو، ہاں صوفیہ کے ساتھ پھر ہم مدد اسٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اوکے جی جی انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.